وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں انفاق کی خوبصورت مثال کے ذریعے اور انفاق کرنے والے کی بہترین مثال کے ذریعے وضاحت فرمائی ہے کہ کس طرح ایک انفاق کرنے والا اس کو اس خیرات کا، اس صدقے کا کس طرح سے فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ معمولاً یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب انسان انفاق کرتا ہے، راہ خدا میں کچھ دیتا ہے تو اس سے کم ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس آیت میں خوبصورت مثال کے ذریعے یہ سمجھایا ہے کہ انسان جب راہ خدا میں دیتا ہے تو اس کے دینے سے اس کی ذات میں، اس کی شخصیت میں، اس کے کردار میں، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیونکہ گزشتہ آیات میں بھی جہاد کا تذکرہ تھا، انفاق کا تذکرہ، تو سورہ بقرہ کی ان آخری آیات میں پھر پروردگار عالم نے ایک خلاصہ کے طور پہ، ایک جمع بندی کے طور پہ پھر انفاق کی، جس طرح جہاد اور مرنے کا جو مسئلہ تھا، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، اس کی چند گزشتہ مثالوں میں اور تمثیلات کے ذریعے پروردگار عالم نے وضاحت فرمائی کہ جو مر جاتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، اس کو پھر دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے واقعات کے ذریعے ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کیا۔ تو یہاں اب انفاق کا جو ایک اہم مسئلہ تھا اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ مال خرچ کرنا یہ ہنر نہیں ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ ہنر ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لہذا فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے۔ حقیقت میں تو وہ جو انفاق کرتے ہیں اس کی مثال اس حبہ کی ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، ان کی مثال اس حبہ کی سی ہے۔ لیکن قرآن کریم کا یہ انداز ہے، مختلف آیات میں افراد کو خود تشبیہ دی ہے قرآن نے، حالانکہ وہ جو کام کرتے ہیں در حقیقت ان کی تشبیہ ہوتی ہے۔ لہذا ان کی مثال یعنی ان کے انفاق کی مثال، وہ جو 1 روپیہ، وہ جو کچھ پیسے صدقہ کے طور پہ دیتے ہیں، وہ ایسے ہے جیسے ایک کسان ایک دانے کو زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ انبتت 7 سنابل، ایک حبہ، ایک دانہ جب وہ زمین میں دفن کرتا ہے تو اس میں سے پھر 7 خوشے نکلتے ہیں، یعنی پروردگار عالم اس کو برکت دیتا ہے۔ وہ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں کئی گندم کے خوشے وہ اس زمین سے نکلتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر ایک خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔
البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خوشے میں 100 دانہ ہو، یعنی کم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس زمین کے مد نظر، اس جو کسان جو محنت کرتا ہے اس کے مد نظر، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ایک کثرت کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے کہ ایک دانہ، اس سے پھر 7 خوشے، پھر اس ہر ایک خوشے پہ 100، یعنی ایک کو پروردگار عالم کس طرح سے 700 کر دیتا ہے ایک ہی دانے کو۔ تو تمہارے انفاق کی مثال بھی یہی ہے، جب تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، جب تھوڑا سا مال تم خرچ کرتے ہو تو پروردگار عالم اس میں برکت عطا کرتا ہے، وہ پھر کئی گنا ہو جاتا ہے، کئی گنا اس کا اجر تمہیں ملتا ہے، پھر وہ ایک نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، جو اس آیت کے شروع میں فرمایا تھا فی سبیل اللہ، جب اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا۔ اور دیکھیں اس خوبصورت مثال کے ذریعے جو ہر ایک کے لیے قابل فہم ہے، عام فہم ہے، یعنی جو سادہ انسان ہے، جو پڑھا لکھا انسان نہیں ہے، جس کے پاس بہت زیادہ نالج نہیں ہے، وہ بھی اس مثال کو سمجھ سکتا ہے۔ لہذا قرآن کریم نے اس طرح سے یہ مثالیں دی ہیں جو عام افراد کے لیے، ہر فرد کے لیے جو قابل فہم۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 تک یہ برکت دینا فقط پروردگار عالم میں اتنی توانائی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے پروردگار عالم۔ لہذا فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے پروردگار عالم کئی گنا کر دیتا ہے، کئی برابر کر دیتا ہے۔ یہ فقط 700 گنا نہیں کرتا، پروردگار عالم اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وہ پروردگار عالم کے علم میں ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ اس انسان نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ دنیا میں بھی پروردگار عالم اس کے کئی گنا اس کو دے سکتا ہے، آخرت میں بھی اس کے کئی گنا دے سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور پروردگار عالم وسعت دینے والا ہے اور وہ علم والا ہے، وہ وسعت دیتا ہے، اس سے زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن اپنے علم کے مطابق۔ اس کو علم ہے کہ ہر فرد کا انفاق کس کیفیت کا ہے، کون سی اس میں کوالٹی ہے، اسی کے مطابق پروردگار عالم اس کو زیادہ کرتا ہے۔ وہ وسعت دینے والا بھی ہے اور علم دینے والا بھی ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ الذین ينفقون اموالہم، یہ اب اس آیت میں پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ جو افراد خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے ساتھ میرا سلوک کیا ہوگا، ان کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوگا، ان کو میں کیسے عطا کرتا ہوں۔ لیکن وہ افراد جو خدا کے لیے انفاق نہیں کرتے، یا انفاق کرتے ہیں ابتدا میں ممکن ہے خدائی ارادہ ہو، لیکن اس کے بعد پھر شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے اور ان کے ارادے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی مثال اس سے بعد والی آیت میں الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ بھی خدائی، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ بعض دفعہ انسان خدا کے لیے کام کرتا ہے، لیکن کام کرنے کے بعد انسان اس کام کو خراب کرتا ہے، پھر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، پھر مختلف انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن بعد میں اس میں دوسروں کو بتانے کے ذریعے ممکن ہے اس میں غرور آ جائے، اس میں تکبر آ جائے، اس قسم کی بعد والی جو مشکلات ہیں ان کے ذریعے انسان اپنے اعمال کو خراب کر دے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ یہ ان افراد کو ثواب ملے گا کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ثم لا یتبعون، پھر اس سے ملحق نہیں کرتے، یتبعون یعنی اس کے پیچھے نہیں بھیجتے، اس سے ملحق نہیں کرتے، ما انفقوا جو انہوں نے انفاق کیا تھا، منن احسان کو اس سے ملحق نہیں کرتے، یعنی یہ انفاق کا ثواب ان افراد کے لیے ہے، ان کے لیے اضعاف کا ثواب ہے، ان کو کئی گنا اجر ملتا ہے جو اپنے انفاق کے بعد احسان نہیں جتلاتے،
یہ ان کے لیے ولا اذا، اور وہ ضرر بھی نہیں پہنچاتے۔ جو فوری ضرر پہنچتا ہے انسان کو اس کو اذا کہتے ہیں، اذیت۔ جو اذیت بھی ممکن ہے بعض ایسے افراد ہوں جو انفاق کرنے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد پھر اس فقیر کو، اس مستحق کو اذیت پہنچائیں، اس کو تکلیف دیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، یہ ان افراد کے لیے اجر ہے جو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے بعد میں احسان نہیں جتلاتے، اذیت نہیں کرتے، ان کے لیے یہ اجر ہے۔ اور جو احسان اس آیت کا مفہوم یہ ہے، جو احسان جتلاتے ہیں، جو فقیر کو پھر اذیت دیتے ہیں، ان کو یہ اجر ملنے والا نہیں ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ وہ افراد ہیں جن پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حزن نہیں ہے، یعنی یہ امن میں ہوں گے، یہ سلامتی میں ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی پروردگار ان سے جتنے خوف ہوتے ہیں، جتنے خطرات ہوتے ہیں، کتنی روایات میں موجود ہے کہ جو کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں اسی صدقے کے ذریعے وہ انسان سے ٹل جاتی ہیں۔ اور وہاں پہ بھی قیامت میں بھی ان میں جہاں پہ لوگ محزون ہوں گے، ان افراد پہ کوئی حزن طاری نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں بھی ایسے انفاق کی توفیق دے کہ جو احسان کے ساتھ نہ ہو، جو اذیت کے ساتھ نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔